الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی انا من الحسین صدق اللہ العظیم و مولانا بلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کی سرزمین پر آیا ہوں اور میں بے خبر نہیں ہوں، باخبر ہوں۔ سب پہچانتے ہیں کہ میں سرزمین راج پیپلا کا ہی فرد ہوں اور حضور سیدی سرکار سید آر پیر کی نسل سے ہوں اور سید آر پیر سید شاہ وزی الدین کے نسل سے ہے نا، انہی کا نسب ہوں۔ کوئی مانے یا نہ مانے اس سے کوئی سہکار نہیں، بس مطلب یہ ہے کہ ہمیں شہدائے کرب و بلا کا یہ ذکر کرنا ہے اور ہمیں امام حسین کی بارگاہ میں شرخرو ہونا ہے۔ اور سیادت تو ایسا معاملہ ہے کہ مانو تو سب کچھ ہے، نہ مانو تو کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت امام و عشق و محبت الشاہ امام احمد رجا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہاری بارگاہ میں آ کر کہہ دے کہ میں آل رسول ہوں تو تم پر واجب ہے مانو۔ وہ ہے نہیں، اس میں مت پڑو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ یہاں اگر تم تحقیق کرو گے کل روز محشر اگر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تحقیق ہو گئی تو امتی ہونے کا ثبوت کہاں سے دو گے؟ اس لیے کہ رسول پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں میری اولاد کو کہا تھا ثبوت دو، آج حشر میں میں تجھے پوچھ رہا ہوں میرے امتی ہونے کا ثبوت کہاں سے دو؟ اس لیے اس بحث میں مت پڑو، بحثوں مباحثوں میں زندگی خراب مت کرو، اس لیے کہ صرف حسین کو نہ مانو، حسین کی بھی مانو۔ اس لیے کہ حسین کو ماننے والے ہزاروں ملیں گے لیکن حسین کی ماننے والے بہت کم ملیں گے۔ حسینی کون ہے ہمیں یہ سمجھنا، حسینی کون ہے ہمیں یہ سمجھنا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ سرزمین راج پیپلا پر اب اللہ میرے دادا حضور کے کرم سے وہاں بھی خانقاہ کا انتخاب ہو رہا ہے اور ان قریب سرکار آر پیر کی بارگاہ میں بھی بڑی خانقاہ بن رہی ہے اور انشاءاللہ ہم یہ چاہیں گے کہ اس خانقاہ سے بھی دین سنیت کا کام ہو۔ انشاءاللہ ابھی کام شروع ہے، آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ اس خانقاہ کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ یہ بات الگ ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں اور ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ نسب، ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ نسب کہ جن کے قدموں میں کہیں تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے قدموں میں کہیں تاج پڑے رہتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جشن شہدائے اعظم بنانے کے لیے بیٹھے ہیں اور الحمدللہ یہ سرکار کی محفل ہے کیونکہ الحسین منی انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔
تو یہ حسین کی محفل گویا کہ رسول کی محفل، اور محفل رسول میں وہی آتا ہے جسے رسول بلاتے ہیں۔ جو سرکار کا دیوانہ ہوتا ہے وہی آتا ہے، اور جو حسینی ہوتے ہیں وہ تعداد پہ بھروسہ نہیں کرتے، جو حسینی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تعداد پر بھروسہ نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر تعداد پہ بھروسہ کیا ہوتا تو حسین 72 کو لے کر کربلا نہ جاتے۔ اگر تعداد پر ہی بھروسہ کیا ہوتا تو حسین اپنے خاندان اور صحابہ کی اولادوں کو لے کر 72 نفوس قدسیہ اکیلے کربلا نہ جاتے۔ مکہ میں بھی تو کہا تھا حسین ہم آتے ہیں، لیکن حسین نے کہا نہیں، وہاں صرف میرا کام ہے، مجھے جانے دو، کیونکہ حسین جانتے تھے کہ میری ابتدا کیا ہے اور میری انتہا کیا ہے۔ تو کربلا کی دھرتی پر جو بھی واقعہ نمودار ہوا اس کا جو علم تھا پہلے سے حسین کو پتا تھا، اس لیے کہ سرکار کائنات رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ الحسین و منی انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اب دیکھیں کہ حسین کہ جن کی عظمتیں، جن کی رفعتیں، جن کی شان، جن کا مرتبہ، جن کا مقام سمجھنا ہے تو پہلے علی کو سمجھو، کیونکہ باپ اگر سمجھ میں آ گیا تو بیٹا خود بخود سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اگر باپ سمجھ میں آ گیا تو بیٹا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اب دیکھیں ہم علی کی بارگاہ میں چلے، فتح مکہ ہوا جب میرے سرکار مکہ میں تشریف لے گئے، اور جب خانہ کعبہ کے اندر پہنچے تو بڑے بڑے بت تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ سرکار نے سب کو نیست نابود کیا، لیکن ایک بت بہت بڑا تھا جس پر سرکار کا دست مبارک نہ پہنچا۔ سرکار نے آواز دی، اے علی کہاں ہو، اے علی کہاں ہو۔ اب حضرت علی کے کانوں میں جیسے ہی سرکار مدینہ کی آواز پہنچی، علی فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کہا یا رسول اللہ کیا کام ہے؟ میں علی حاضر ہوں، اب حکم دیجئے میں حکم بجا لاؤں گا۔ سرکار نے کہا کہ علی دیکھو یہ بت جو ہے میں نے سارے بتوں کو نیست نابود کر دیا، لیکن ایک بت بہت بڑا ہے جس پر میرا دست نہیں پہنچ رہا، اے علی میں کیا کروں؟ اب علی تھے تو محبت کا دست تو دے ہی رہے تھے، کیونکہ علی وہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے علی وہ ہے کہ جب پیدا ہوئے جب تک نبی کی گود نہ ملی آنکھیں نہیں کھولی، کعبہ جھک گیا، سب نے سوچا علی آنکھیں کھولو، لیکن آنکھیں نہ کھلی، لیکن جیسے ہی رسول کائنات کی گود ملی علی نے آنکھیں کھول دی اور دنیا کو بتا دیا کہ علی کی ابتدا بھی رسول ہے اور علی کی انتہا بھی رسول۔ آنکھیں کھول دی وہ علی کہ جس کی جو پیدا بھی ہو تو کعبے میں اور آنکھ بھی کھولے تو کعبے کے سامنے۔ علی نے جب رسول سے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ یا رسول اللہ ایسا کیجیے آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے۔ اللہ اکبر، شیر خدا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا شیف الا ذوالفقار۔ وہ علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے اور بت کو توڑ دیجئے، کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ شیر خدا کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ علی کی طاقت وہ طاقت ہے کہ علی چاہے تو ساتوں زمین و آسمان کے وزن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکتے ہیں۔ رب نے وہ طاقت علی کو عطا کی ہے، وہ شجاعت علی کی بارگاہ میں ہے جس نے خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دیا،
مرحب کے 2 ٹکڑے کر کر رکھ دیے. وہ علی کہ جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی و بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے. وہ علی نے کہا یا رسول اللہ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے. اللہ کے رسول نے کہا اے علی اگرچہ تم شیر خدا ہو، اگرچہ تم شیر خدا ہو، لیکن تم نبوت کے وزن کو نہیں اٹھا سکتے. اللہ اے علی اگرچہ تم شیر خدا ہو لیکن نبوت کے وزن کو تم نہیں اٹھا سکتے. علی خاموش. اب بولے بھی تو کیا بولے؟ نبی نے کہہ دیا تم نہیں اٹھا سکتے. علی خاموش. علی کی طاقت پست ہو گئی کیونکہ نبی ہے سامنے، کائنات کا مالک و مختار ہے سامنے. علی نے کہا بالکل خاموش. نبی نے کہا علی تم نہیں اٹھا سکتے. تو پھر رسول نے کہا مسکرا کر کہ علی تمہارے کاندھے پر تو میں سوار نہیں ہو سکتا لیکن تم تو میرے کاندھے پہ سوار ہو سکتے ہو. اللہ اکبر. اے علی تم میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ. اب علی کی معراج ہو رہی ہے. دیکھو اب علی کا مقام دیکھو. اب علی کی معراج. اب نبی کے کاندھے پہ علی کا بیٹا حسین کا بھائی حسن اور حسین کی ماں فاطمہ. ارے خاندان ہو تو ایسا ہو کہ نانا دیکھو تو علی کو مختار اور باپ دیکھو تو سارے انسانوں کا سردار اور ماں دیکھو تو ساری عورتوں کی سردار اور بیٹے دیکھو تو سارے مسلمانوں کے سردار. وہ علی اب کاندھے رسول پر علی چڑھ گئے. اب دیکھو اگر کوئی کاندھے پہ چڑھتا ہے تو اسے اتنا ہی پوچھا جاتا ہے کہ جس جگہ پر وہ پہنچتا ہے. لیکن نبی کی زبان کاندھے رسول پر علی. اب نبی پوچھ رہے ہیں علی کہاں پہنچے؟ بول دو سبحان اللہ. کیا سوال تھا. ارے مکہ کی زمین کعبۃ اللہ بوت جس کو توڑنے کے لیے نبی نے علی کو کاندھے پہ سوار کیا. لیکن نبی پوچھ رہے ہیں علی کہاں پہنچے؟ علی کہہ رہے یا رسول اللہ عرش اعظم پہ پہنچ گیا. بول دو سبحان اللہ. یا رسول اللہ عرش اعظم پہ پہنچ گیا. اگر آپ اجازت دو تو عرش اعظم کے پائے کو ہلا دو. علی کو رسول نے کہا کہ علی نہیں ہلانے کی ضرورت نہیں، نیچے اتر آؤ. اب علی نیچے اتر رہے ہیں کاندھے رسول سے. اب کاندھے رسول اب اگر ہم رسول کی اگر ان کی ہائٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر ہائٹ بھی دیکھیں تو 5 سے 6 فٹ جو بھی ہو وہاں سے علی اترے 5 6 7 فٹ سے نیچے اترے اور زمین پر آئے. اب رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ علی زمین پہ آ گئے بلکہ رسول کہہ رہے ہیں علی کیسا لگا، کہاں سے اترے؟ علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کہ یہ علی عرش اعظم سے اترا زمین پر آیا لیکن علی کو کچھ نہیں ہوا. علی کو کچھ نہیں ہوا. اب ذرا اندازہ لگاؤ ایک مرتبہ کاندھے رسول پر علی چڑھ گئے تو عرش اعظم کو دیکھ لیا تو اس حسین کا مقام کیا ہوگا جو پوری زندگی بچپنے میں رسول کے کاندھے پہ کھیلا جلفے پکڑ کر کھیلا. اب حسین سے پوچھو کہ حسین تو نے نبی کے کاندھے پہ کیا کیا دیکھا ہوگا، تو نے کیا کیا دیکھا ہوگا؟ یہ تو حسین ہی بتا سکتے ہیں کہ حسین نے کاندھے رسول پر کیا کیا دیکھا. تو یہ علی کے بیٹے حسین. اب دیکھو حسین کو ہم نے علی کو سمجھا علی کا مقام. ایسے تو علی کی بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن ہمیں جشن کرنا ہے امام حسین کا. اب آقا حسین ایک مرتبہ مسجد نبوی میں سرکار بیٹھے ہوئے تھے، منبر نور پر جلوہ فرما تھے.
رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، عمر بھی موجود، علی بھی موجود، ابو بکر بھی موجود، ابو ذر غفاری بھی موجود، ابو ہریرہ بھی موجود، تمام صحابہ موجود، صحابوں کا جرمٹ موجود۔ نبی خطبہ دے رہے تھے، امام حسین بچپنے کے عالم میں لڑکھڑاتے ہوئے قدم سے آ رہے تھے۔ جیسے ہی نبی نے حسین کو آتے دیکھا، اپنا خطبہ روک دیا، اپنا خطبہ روک دیا، آگے بڑھے، حسین کو اٹھایا اور گود میں لے کر منبر پر بیٹھ گئے۔ بول دو سبحان اللہ۔ اب گود میں لے کر جب حسین کو نبی منبر پر بیٹھے تو کبھی نبی حسین کے گال کو چوم رہے ہیں، کبھی سونگ رہے ہیں، کبھی چوم رہے ہیں، کبھی سونگ رہے ہیں، اور عمر دیکھ رہے ہیں، کبھی سونگ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، عمر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، یا رسول اللہ آپ کا چومنا تو سمجھ میں آ گیا لیکن سونگنا سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ بیٹے پر پیار ہوتا ہے تو باپ چوم لیتا ہے، نواسے پر پیار ہوتا ہے تو نانا چوم لیتا ہے، پوتے پر پیار ہوتا ہے تو دادا چوم لیتا ہے، تو یہ تو سمجھ میں آ گیا چومنا تو، لیکن سونگنا سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر سنو، میں حسین کو جب بیٹا سمجھ کر چوم لیتا ہوں اور جنتی پھول سمجھ کر سونگ لیتا ہوں، بیٹا چمچ کر چوم لیتا ہوں اور جنتی پھول سمجھ کر سونگ لیتا ہوں، اس لیے کہ میرے حسن جنتی پھول ہے۔ اب وہی پھول جب کربلا میں آیا تو یزید نے سوچا کہ دیکھو جب پھول گلاب کا ہوتا ہے، جب وہ اپنے جگہ پر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، ایک حد تک رہتی ہے جہاں وہ موجود ہے، لیکن جب اسے بکھر دیا جائے تو اس کی خوشبو ہر دائرے میں پھیل جاتی ہے نا۔ تو یزید نے سوچا کہ حسینی پھول کو بکھر دیا جائے، تو حسین کو کربلا کے اندر نبی کے پھول کو بکھر دیا گیا، لیکن وہ یزید جانتا نہیں تھا کہ یہ گلاب ہے، اسے ایک جگہ پر رکھو تو محدود اور پھیلا دو تو پھیل جائے، اور یہ اتہاس گواہ ہے۔ تو یزید مٹ گیا، لیکن حسین کربلا کے پھول کو جب کربلا کی دھرتی پر بکھیرا گیا تو یہ خوشبو جہاں جہاں پھیلی، بغداد میں پہنچی تو غوث اعظم بن گئی، کچوچا میں پہنچی تو مخدوم سمنا بن گئی، اجمیر میں پہنچی تو خواجہ اعظم بن گئی، احمد آباد میں پہنچی تو شاہ عالم بن گئی، اور جہاں جہاں یہ خوشبو پھیلتی گئی حسین کا خون وہاں آباد ہوتا گیا، یزید مٹتا گیا، یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں اور حسین کا نام لینے والا ہر جگہ پر موجود، ہر جگہ پر موجود ہے، اور یہ اتہاس گواہ ہے۔ تو لیکن دوستو یہ امام حسین کی شان و مرتبہ اور ان کا مقام دیکھو کہ امام حسین علی مقام ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے تھے، چھوٹے تھے، بچپنے کا عالم تھا، علی جا رہے تھے، امام حسین نے علی کے دامن کو تھام لیا اور تھامنے کے بعد کہا کہ ابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اے ابا جان کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بیٹے میں کعبے کا طواف کے لیے جا رہا ہوں۔ بول دو سبحان اللہ۔ میں مکہ جا رہا ہوں، کعبے کے طواف کے لیے جا رہا ہوں۔ تو امام حسین نے اب حسین جس کے بارے میں نبی فرمائے الحسین منی انا من الحسین، تو نبی سرتابہ موجیجہ تو حسین بھی سرتابہ موجیجہ، بس فرق اتنا ہے کہ حسین امتی ہے اور میرے نبی نبیوں کے سردار ہیں۔ لیکن نبی نے خود فرمایا کہ الحسین منی انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو جب نبی حضرت علی جانے لگے تو علی کا دامن پکڑ لیا، اور علی کا دامن پکڑنے کے بعد
حضرت علی سے امام حسین عالی مقام فرماتے ہیں کہ ابا جان تم کعبہ کا دیدار کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہو، یہاں سے اتنی مسافت کرو گے اور مکہ پہنچو گے اور جا کر مکہ دیکھو گے، مکے کا دیدار کرو گے، طواف کرو گے، اگر آپ اجازت دے تو اسی مکے کو یہاں بلا لو۔ اللہ، اتنی بڑی بات۔ علی سوچ میں پڑ گئے کہ میرا حسین، اتنی بڑی بات، بچپنے کا عالم۔ علی نے کہا کہ ٹھیک ہے حسین کیا کرتے ہو؟ کہا ابا جان آنکھیں بند کر دو۔ اب حسین کی کرامت دیکھو، اے ابا جان آنکھیں بند کر دو۔ علی نے آنکھیں بند کی، کچھ وقت گزرا، حسین نے کہا اے علی آنکھیں کھولو۔ جیسے ہی علی نے آنکھیں کھولی، وہ مکہ، وہ کعبہ جو مکے میں موجود تھا، علی نے آنکھیں کھولی، وہی کعبہ حسین کا طواف کرتا نظر آ رہا۔ اللہ اکبر، یہ حسین کا مقام ہے کہ جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں الحسین منی انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حاتم طائی کا پوتا ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں آیا، حاتم طائی کہ جس کی سخاوت بہت مشہور تھی، امام حسین کا بچپنے کا عالم، اس کی نظر پڑی چمکتے چہرے پر، اس نے سوچا کہ یہ کون ہے، اتنا چمکتا چہرہ، ایسا لگ رہا ہے کسی بادشاہ کا لڑکا ہے۔ تو اس کے ساتھی نے کہا کہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے اور علی اور فاطمہ کے لال حسین ہے۔ تو کہ چلو جاتے ہیں۔ حسین کی بارگاہ میں، چھوٹے تھے حسین کی بارگاہ میں حاتم طائی کا پوتا پہنچا۔ حاتم طائی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سخی تھا، تو وہ پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ میرے دادا کے بارے میں جانتے ہو؟ میرے دادا بہت سخی تھے۔ امام حسین نے کہا کہ تیرے دادا کو جان کر مجھے کیا کام ہے؟ تیرے دادا کو جان کر مجھے کیا کام ہے؟ کہا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دادا بہت سخی تھے، کیا ان کی سخاوت سنی ہے؟ حسین نے کہا مجھے سننے کی ضرورت نہیں، اگر تو بتانا چاہتا ہے تو بتا دے تیرے دادا کی سخاوت کیسی تھی۔ تو امام حسین سے حاتم طائی کا پوتا کہتا ہے کہ ہمارے دادا کے محل میں 7 دروازے تھے، جب بھکاری ایک دروازے پر آتا تو اسے بھیک دے دی جاتی، وہی بھکاری دوسرے دروازے پہ آتا تو دوسرے دروازے سے بھی بھیک دے دی جاتی، یہاں تک کہ 7 دروازے پر پہنچتا، 7 دروازے پر اسے بھیک دے دی جاتی۔ یہ ہمارے دادا کی سخاوت تھی۔ اب حسین بولے کہ یہ تیرے دادا کی سخاوت تھی، اب میرے نانا کی سخاوت دیکھ۔ تیرے دادا کی سخاوت، گویا ایک بھکاری ایک دروازے پر آیا، مطمئن نہیں ہوا تو دوسرے دروازے پر پہنچا، اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، تیسرے دروازے پر پہنچا، اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، 7 دروازے پر پہنچ گیا، حاجت پوری نہیں ہوئی، وہ بھکاری کا بھکاری رہا۔ لیکن میرے نانا کی بارگاہ میں کہ جو بھکاری آ جاتا ہے وہ بارگاہ رسالت سے سلطان بنا دیا جاتا، اس کی حاجتیں پوری کر دی جاتی ہے۔ بلال آیا تو امام بنا دیا گیا، صدیق آیا تو صداقت کا بادشاہ بنا دیا گیا، عمر آیا تو فاروق اعظم بنا دیا گیا، عثمان آیا تو سخاوت کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ یہ میرے نانا کی سخاوت ہے۔ سن، میرے نانا کی بارگاہ میں ادنا آتا ہے، اعلیٰ بن کے چلا جاتا۔ یہ میرے نانا کی بارگاہ ہے۔ تو یہ امام حسین ہے کہ بچپنے کا یہ عالم، اور امام حسین کے بارے میں آج ہم جشن مناتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت خرافات ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ ہم نے حسین کو مانا، حسین کی نہیں مانی۔ کیا حسین اعظم کی جب شہادت ہوئی، ڈھول تانسے جو بجائے جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کس مقام پر جائز ہے یہ بتا دو۔ اور جب محرم کے 10 محرم شریف کے جو 10 دن آتے ہیں، تبھی تمہیں حسین کیوں یاد آتے ہیں؟
اس سے پہلے حسین یاد نہیں، اس کے بعد حسین یاد نہیں، محرم کے 10 دنوں میں حسین یاد۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرا حسین اتنا سستا نہیں جو قمری کے مجسمے میں حسین نظر آ جائے، بازاروں کے چوراہے پہ حسین نظر آ جائے، کسی موالی کے بدن میں حسین نظر آ جائے۔ ارے میرا حسین تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں الحسین منی انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ ہر کوئی ایرا گہرا نتھو گہرا اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر حسین آتے ہیں، ہمارے اندر وہ آتے ہیں۔ اللہ اکبر! اسلام کا مذاق مت بنا کر، خدا را اسلام کو مذاق مت بناؤ۔ یہ اسلام ہے کہ کسی کے گھر کی شریعت نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا قانون ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کا قانون ہر کسی کے لیے ایک ہے، چاہے وہ خانقاہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے آگے آیا اور اس نے اگر اس کا النگھن کیا تو وہ کاٹا جائے گا، کسی کو بخشا نہ جائے گا، اس لیے کہ شریعت مصطفیٰ وہ قانون مصطفیٰ ہے جو نبی نے بتا دیا، وہی ہو کر رہے گا، اور وہی حق ہے اور وہی ایمان ہے۔ جو اس کے خلاف گیا وہ کاٹا جائے گا۔ دیکھو آج ماحول کیا چل رہا ہے۔ امام حسین کے بارے میں تم نے کیا جانا؟ اتہاس پڑھو۔ امام حسین جتنے روزے امام حسین رکھتے تھے اتنے کوئی نہیں رکھتا۔ امام حسین نے 25 حج کیے پیدل چل کر، امام حسن اور امام حسین نے 25 حج پیدل چل کر۔ اب جو مکہ اور مدینہ جا چکے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ مکہ سے مدینہ کی مسافت کتنی ہے۔ مکہ سے مدینہ کی مسافت تقریباً 350 کلومیٹر ہے۔ اب آنے جانے کا اگر دیکھو تو 600 سے 700 کلومیٹر پڑتا ہے۔ تو ایسے امام عالی مقام نے اس دور میں جب کوئی فیسیلیٹی نہیں تھی، کوئی اے سی پنکھا نہیں تھا، کھجوروں کی لائنیں تھی، دھوپ کی تپیس تھی، ریگستان تھا، ایسے عالم میں آقا حسین نے 25 حج کیے۔ آقا حسین نے 25 حج کیے اور حضرت حسن نے بھی 25 حج کیے۔ آقا حسین اتنی ضرورت والے تھے اور اتنی عبادت گزار تھے۔ آقا حسین کی عبادتوں کا عالم تو یہ تھا کہ آپ ہر 3 روز میں ایک قرآن پورا کرتے تھے، ہر 3 روز میں ایک قرآن پورا کرتے تھے۔ بتاؤ اگر تم حسین سے محبت کرتے ہو تم نے کتنے قرآن پورے کیے؟ 10 محرم میں حسین کو یاد تو کرتے ہو لیکن حسین کی ادا کو تو یاد کرو۔ محبت تو اسے ہی کہتے ہیں کہ محبوب محب کی ہر ادا کو ادا کرے اسے محبت۔ صرف نام لینے سے کوئی حسینی نہیں بنتا بلکہ عمل کرنے سے حسینی بنتا ہے، اس لیے کہ زندگی عمل سے نہیں، عمل سے زندگی ہے، عمل سے زندگی ہے۔ تو اپنی زندگی کو عمل سے پیوستہ کرو، پیرستہ کرو، آراستہ کرو، تاکہ عمل اگر زندگی میں ہوگے تو تم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب امام حسین کی بارگاہ میں اب دیکھیں ہم آقا حسین کو ہر جگہ پر، ہر مقام پر آقا حسین عبادت میں افضل، ریاضت میں افضل، سخاوت میں اعلیٰ، عبادت میں اعلیٰ، شجاعت میں اعلیٰ۔ آقا حسین کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ بتاؤ ہم حسینی ہیں تو ہم نے نمازوں کا کتنا اہتمام کیا؟ ہماری نمازیں تو چھوٹتی ہے۔ ہم تو ایسے حسینی ہے کہ ڈھول کی آواز میں حسین کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ ہم تو ایسے حسینی ہے جو ایک قمری کے مجسمے کے اندر حسین کو تلاش کر رہے ہیں کہ ہمارا دین اتنا سستا ہے، کہ میرا حسین اتنا سستا ہے کہ ڈھول تاشوں کی آوازوں میں تمہیں حسین ملے گا۔ ارے حسین کو تلاش ہی کرنا ہے تو قرآن کے پاروں میں دیکھ حسین تجھے ملے گا، نمازی کے سجدوں میں دیکھ حسین تجھے ملے گا، قرآن کی صورتوں میں دیکھ حسین تجھے ملے گا، دین کی شریعت میں دیکھ حسین تجھے ملے گا، قانون مصطفیٰ میں دیکھ حسین تجھے ملے گا، ہر جگہ پر حسین ملے گا، لیکن شرط ہے کہ وہ جگہ قانون مصطفیٰ سے آراستہ ہو۔
قانون مصطفیٰ کے دائرے میں ہوگی تو حسین ملیں گے، اور جیسے ہی قانون مصطفیٰ سے باہر گئے حسین نکل گئے۔ حسین کو پانا ہے تو قانون مصطفیٰ میں آنا ہوگا، شریعت مصطفیٰ کا پالن کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ امام حسین عالی مقام اتنے عبادت گزار تھے کہ آپ کی کبھی رات کی روز آپ کی عادت تھی روزانہ، آپ بھی اپنی زندگی میں یہ عمل کر سکتے ہو کہ آپ کی روزانہ یہ عادت تھی کہ آپ 100 رکعت نفل نمازیں پڑھتے۔ اب جو روزانہ رات میں 100 رکعت نفل نماز پڑھتا ہو، اب ذرا سوچو اس کی فرض چھٹی ہوگی۔ جو نفل کا اتنا پابند تو فرائض کا کتنا پابند ہوگا۔ اب ذرا سوچو اے حسین کے دیوانوں کہ تم جس حسین کو مانتے ہو کیا تمہارے طریقے پہ ہو وہ حسین ہے یا جو حسین نے بتایا کربلا میں وہ حسین ہے؟ یزیدی کیا تھا؟ یزید کون ہے؟ صرف وہ یزید نہیں، جو یزید کا فیل کرے وہ بھی یزید۔ حسین کی لڑائی کس سے؟ کیا یزید کو کیا یہ مانتے ہو کہ وہ جاہل تھا؟ ابے یزید کوئی جاہل نہیں تھا، یزید تو خطبہ دیتا تھا، خطیب تھا، یزید عالم تھا، لیکن حسین نے یزید سے جو بغاوت کی، حسین نے یزید سے جو اختلاف کیا کس بنیاد پر کیا؟ کیونکہ یزید بے نمازی تھا، اس لیے حسین کو نفرت تھی۔ یزید شرابی تھا، اس لیے حسین کو نفرت تھی۔ یزید اپنی بہن سے شادی کرنا جائز بتا رہا تھا، اس لیے حسین کو نفرت تھی۔ یزید بندروں کو نچا رہا تھا، اس لیے حسین کو نفرت تھی۔ تو اب بتاؤ جو شراب سے محبت کرے وہ حسینی ہے کہ یزیدی؟ جو بے نمازی ہو وہ حسینی ہے کہ یزیدی؟ جو جواری ہو وہ حسینی ہے کہ یزیدی؟ جو عورتوں کا شوقین ہو، جو جینا خور ہو، حق سے بتاؤ کیا وہ حسینی ہے یا یزیدی؟ اب یزید کو تلاش کرنے کے لیے 1400 برس پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو بے نمازی دکھے سمجھ لو یہ یزیدی ہے، کیونکہ حسینی وہی ہوتا ہے جو نمازی ہوتا ہے، حسینی وہی ہوتا ہے جو شراب نوشی سے دور ہوتا ہے، کیونکہ حسین کو نفرت، کیونکہ حسین یہ چاہتے تھے کہ میرے نانا کا جو دین ہے، جو میرے نانا دین دے کر گئے ہیں وہ دین زندہ رہے، پابندہ رہے، ہمیشہ رہے، اور وہ دین جیسا میرے نانا چھوڑ کر جائے ویسا ہی رہے۔ اس لیے تو حسین اعظم نے جان کو قربان کیا، اسی لیے تو حضرت قاسم کی جوانی کو لٹا دیا گیا، اسی لیے تو علی اکبر کی شہادت دی گئی، اسی لیے تو ننھے معصوم علی اصغر کی شہادت دی گئی۔ یہ شہادتیں کیوں دی؟ یہ شہادت دینے کا مطلب کیا تھا؟ کیونکہ دین مصطفیٰ کو بچانا مقصود تھا۔ حضرت امام حسین نے جو قربانی دی وہ شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے۔ اب تم فیصلہ کرو کہ یزید کون تھا؟ یزید کی ادائیں دیکھو، یزید بے نمازی تھا، یزید شرابی تھا، یزید عورتوں کا شوقین تھا، یزید بندروں کو نچاتا تھا، یزید طوائفوں کو نچاتا تھا، یہ سب شوق یزید کے تھے۔ اب حسین کے شوق کیا تھے وہ دیکھو، نماز پڑھنا حسین کا شوق، روزے سے رہنا حسین کا شوق، عبادت کرنا حسین کا شوق، نانا کی شریعت کا پالن کرنا حسین کا شوق، نبی سے محبت کرنا حسین کا شوق۔ تو جو حسین کا شوق ہوگا، جو حسین کی خواہش ہوگی، جو حسین جس سے محبت کریں گے تو حسین کا چاہنے والا بھی اس سے محبت کرے گا۔ اب میرا حسین، آقا حسین جب نماز سے محبت کرتا ہے تو میرا بھی فرض بنتا ہے میں حسینی ہوں۔